Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی، ہدایت اور کامرانی کے لیے اور انسانوں کو شرک سے، ضلالت سے، کفر سے باہر نکالنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لے آئے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا انبیاء علیہ السلام کا. اور انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، ایک اللہ سے تعلق کو قائم کروایا ہے، اور ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے. مشترکہ دعوت رہی ہر نبی کی، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے قائم ہو جائے. اور اس دعوت پر، اس پہنچانے پر انبیاء علیہ السلام نے کوئی اجرت نہیں لی، کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، خالص اللہ کے لیے کام کیا ہے کہ ما انا اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم ہماری دعوت پر پیسہ نہیں لیں گے، کوئی اجرت نہیں لیں گے. کیا ہے؟ بس اللہ مل جائے. انبیاء علیہ السلام نے دعوت پیش کی. انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر لوگوں نے وہ تکالیف دی ہے، پریشان کیا ہے کہ سیرت کو اگر پڑھے ہم اور اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف میں قوم ہو گئی. اور یہ ہر دور کا مشن رہا ہے
جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو باطل اڑ جاتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اور حق کی دعوت میں وہ پاور ہوتا ہے، بظاہر لوگ اس میں کم نظر آتے ہیں اور اس میں فیسلٹی کم نظر آتی ہے اور تعداد کم نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس میں رہے وہ 1000 سال، مگر 50 کم تو کتنے بنے؟ 950 سال، 950 سال رہے۔ حال کیا ہوا؟ اس قوم نے اس نبی کی بات کو نہیں مانا۔ 950 سال کے عرصے کے اندر 80 یا 82 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کے خلاف میں قوم ہوئی، ادھر دعوت دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ اپنے انگلیوں کو کانوں کے اندر ڈال رہی ہے۔ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہی ہے۔ یہ قوم کا حال ہے۔ آج بھی دین کی بات بتاؤ تو لوگ بھاگتے ہیں کہ جماعت والے آئے، بھاگو، اللہ میاں کی پولیس آئی، ڈرو ان سے، پرچار کے لیے آئے تو سب آئیں گے، دیگر کاموں کے لیے آؤ تو رات دن کچھ نہ دیکھا جائے گا۔ جہاں دین کی بات کا تذکرہ ہو وہاں سے ایسا بھاگیں گے، شیطان بھاگ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان کی آواز سنتا ہے شیطان تو مقام رہا تک بھاگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 36 میل بھاگتا ہے۔ کہا کہ اذان آواز سنتا ہو، اذان غلط کا بولو تو وہ بھاگتا ہے، کیوں؟ اس میں کچھ ہے، پاور ہے، اس میں پاور۔ حضرت شعیب علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ الصلاۃ تأمرک، اے شعیب جاؤ میاں، جاؤ اپنا کام کر جاؤ، تمہاری نماز تمہارے کو مبارک، پڑھو تمہاری نماز، کون منع کر رہا ہے؟ ہم تو وہی فسادی کام کریں گے، لوگوں کو لوٹنے کا کام برابر کریں گے، چوری اچکی کا کام برابر کریں گے، ہم فحاشی کا کام کرتے رہیں گے، تم تمہاری دعوت دیتے رہو، تم کو تمہاری دعوت مبارک۔ شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو والد صاحب نے نکال دیا گھر سے، ابا ہی نکال دیا، ابا نے باہر نکال دیا، جاؤ، ملک سے باہر نکال دیا، گھر سے بھی نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نکلے ہوئے، اور کہاں گئے؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جنگل بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین قربانیاں چاہتا ہے، یہ دین محنتیں چاہتا ہے، اس دین پر محنتیں لگی ہے، قربانیاں دی گئی ہے، جب جا کر یہ دین ہمارے پاس آیا ہے، پھکٹ میں نہیں ملا ہے۔ آج یہ مسجد کے مینار ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج داڑھی ٹوپی جو نظر آ رہی ہے، آج جو شعار نظر آ رہا ہے، آج جو جیتی جاگتی کچھ نہ کچھ اسلام کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج دین کہاں ہوتا؟ لالے پڑ جاتے ہیں انسانوں کے دین کے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، محنتیں کیے، حالات آئے۔ زکریا علیہ السلام دعوت دے رہے، قوم نے ان کے مخالفت کی،
اور مخالفت کر کے یہ کیا کہ ان کو آرے سے ہی کاٹ دیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف کا سامنا کرنا ہے. فرمایا تم نے ابھی تکالیف کو کہاں دیکھا ہے؟ تکالیف تو انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تکالیف کو جھیلا ہے. بعد انبیاء علیہ السلام وہ ہوئے ہیں کہ ان کو لوہے کی کینچیوں سے جن کے بدنوں کو کاٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدنوں کو نوچا گیا، ان کے بدنوں کو آروں سے کاٹا گیا. لیکن انبیاء علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ رہے اور اپنی قوم کو برابر دعوت دین دیتے رہے، دعوت اسلام پیش کرتے رہے. اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یا قوم اعبدوا اللہ واستغفروہ. قوم نافرمانی کر رہی ہے، شکران نعمت کر رہی ہے. انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو بلا رہے ہیں، آؤ میری قوم یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. کیا حال ہوا؟ جہاں رہ رہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دھرتی پر آئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اور آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، کوئی نبی آئے گا نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد اور جانے سے پہلے جب دنیا سے جا رہے ہیں اس سے قبل محنتیں کی ہے اور ایسی محنت کی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اٹھا کر دیکھیں، 13 سالہ دور. اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. مکہ کی تپتی ہوئی ریت ہے اور ایسی دھوپ ہے، وہ لو ہے مکہ کے اندر، کہ مکہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا ہے، جو آزمائشوں کا سامنا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو دل دہل جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے خاطر ان کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا. جب ہجرت کر رہے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اور عجیب انداز سے مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی ہے. وہ نبی نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوگا. تکالیف کا سامنا پڑھیے آپ کی سیرت کو. وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. عقبہ ابن معیط آتا ہے اور آپ کی گردن کے اندر رومال کو ڈالتا ہے اور آپ کو گھسیٹتا ہے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر مشورہ چل رہا ہے، ان کا پلان اور منصوبہ چل رہا ہے، اس کے گھر آج اونٹ ذبح ہوا ہے۔ اونٹ کس کے یہاں ذبح ہوا ہے؟ اب فلاں کے یہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں کاٹا گیا ہے، تو کون یہ کام کرے گا؟ اس کی اونٹ بھی لے کر آئے، وہ اولاد لے کر آئے، اور آ کر کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو ان کے سر کو رکھ دیا جائے۔ اور ایسا کیا ہے ظالموں، ایسا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور آپ پر وہ اولاد کو ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بھی اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ یہ پیارے نبی ہیں، ان کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، لیکن حالات دیکھیں ان پر کیا آ رہے ہیں۔ طائف کے مقام کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر جاتے ہیں، اس امید پر جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ وہ دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کو مارا جاتا ہے، پیروں سے خون رستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی ہے، آپ کے اوپر تھوکا گیا ہے، آپ کو گالیاں دی گئی ہے، آپ کو کاہن اور مجنون کہا گیا ہے۔ اللہ، آپ کو تسلی اللہ دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، وجہ کچھ اور نہیں تھی، یہ دین تھا، یہ امت کی فکریں تھی کہ امت ایک ایک فرد امت کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ فکریں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی فکریں منتقل ہوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہی فکریں ہوئی، اور پھر وہ صحابہ کرام کے اندر وہ جذبات بنے ہیں اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ایسا تیار کیا ہے۔ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو ہم آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار، آپ حکم دے پہاڑوں سے کود جائیں گے، آپ حکم دے پانی میں چھلانگ لگائیں گے، اپنے جانوں کی بازی لگائیں گے، اپنے مالوں کو لگائیں گے، ہمارے اوقات کو لگائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں اس دین کے لیے ہماری بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہے، بچوں کے لیے، بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہے، آپ پر دین پر آنچ آ جائے، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، دین کی عظمت وہاں پہنچی۔ زبانی دعوے دیکھیں، ہمارے جیسے زبانی دعوے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور سارے کالے دھندے شروع، سارے سنت کے خلاف عمل شروع، سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف وہ سارے اعمال شروع ہے جو نہیں کرنے ہیں۔ بتاؤ کیا جواب دیں گے ہم؟ جو نبی نے فرمایا ہے، جو قرۃ عین فی الصلاۃ، اے امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، آؤ ذرا تجزیہ کرو اور دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں اور کتنی نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر کے اندر ہمارے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال سے خوشی ہوتی ہوگی یا ناراضی ہوگی؟ یہ تو ہر ایک اپنا تجزیہ کرے، کوئی کسی پر کمنٹ نہ کرے، ہر ایک میں اپنے حال کو دیکھوں، میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہا ہوں، آیا میں خود عمل کر رہا ہوں؟ اگر عمل کر رہا ہوں تو اس کی دعوت بھی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔
خود بھی نماز پڑھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے. تو قرآن کہہ رہا ہے خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. بچہ کام پر نہ جائے، ہم اسے ڈانٹتے ہیں، اسے ڈپٹتے ہیں. گھر کے کوئی فرد سے اگر گلاس ٹوٹ جائے، پانی کا گلاس گر جائے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. کیا ہم نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہو؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیوں کے ذریعے سے دین لایا ہے، وہ ہمارے گھروں سے دین کے جنازے نکل رہے ہو. ہم نے کبھی کہا کہ اللہ کے پاس مجھے نہیں جانا ہے؟ یہ بچے ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے. اگر ان بچوں نے ہماری پکڑ کر لی، یا اللہ سے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو؟ یہی تو ماں باپ تھے جنہوں کو ہمارے دین میں رکاوٹ بنے ہوئے. انہوں نے ہمیں نہیں کہا، ہر عمل کرنے کے لیے کہا، ہر چیز کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی دین کا شوق اور دین کی رغبت کبھی نہ دلائی. ہم کیا جواب دیں گے اللہ؟ اور وہ بچے بھی ساتھ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی تو ہمارے ماں باپ کی ہے. انہوں نے ہم کو دور رکھا ہے، ہر چیز کا کہا لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا. میرے پیارے عزیزوں، ذرا ہم دل پر ہاتھ رکھیں. اگر بچہ عائدی ہو جاتا ہے، ہم اسے ڈانٹ ڈپٹنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب کمانے کو لگ جاتا ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. اگر اس نے ذخیرہ آخرت کو جمع کیا، وہاں پر ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا کا ذخیرہ تو جمع کر لیا، آخرت کے ذخیرے نہ رہے تو وہاں پر ہمیں کیا منہ دکھانا پڑے گا اللہ کے پاس. یہی لیے قربانیاں، اسی لیے قربانیاں دی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اٹھاؤ پڑھو سیرت کو، وہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھو. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، اور آپ کے آنکھوں میں نیزہ مارا جا رہا ہے، آپ کو اتنا مارا جا رہا ہے، آپ کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اس دین کے خاطر. اٹھاؤ سیرت کو پڑھو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ابو جہل ملعون نے آپ کے شرمگاہ پر برچھا مارا، جس سے وہ شہید ہوئی ہے. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. اٹھائیے آپ سیرت کو پڑھیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کیسے کس زمانے میں تھے، جب اسلام میں آئے تو کیا قربانیاں دی ہیں. ذرا پڑھیے ان سیرت کو، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اٹھاؤ ان قرائے کرام کی سیرت کو، وہ 70 صحابہ جو علماء حفاظ قرہ تھے، اس دین کے خاطر ایک ساتھ شہید کیے گئے. اٹھاؤ وہ اصحاب بدرین کے حالات کو، اصحاب حنین کے حالات کو، غزوہ تبوک کے حالات کو، غزوہ بدر کے حالات کو. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، اگر وہ کھڑے ہو گئے حشر کے میدان میں، آؤ تم نے اس دین کے ساتھ نہ کھلواڑ کیا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ میرے بھائیوں، یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. جب ایسی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں جماعت کا بیان ہو رہا ہے، تبلیغیوں کا بیان ہو رہا ہے. ارے شکر مانو اس جماعت کا جو در در گھر گھر جا کر آپ کی منت خوشامد کر کے آپ کو سمجھا کر
کر اللہ کے گھر میں لے کر آتے ہیں، آؤ سدھر جاؤ، آؤ سدھر جاؤ، ہم تمہارے پاس کوئی بینک بیلنس کے لیے نہیں آئے ہیں، قرضے مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، مساجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ، گھروں کے اندر دین داری آ جائے اس کی فکریں کرنے والے بن جاؤ۔ روٹی روزی تو اللہ دے گا، اس کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، روٹی روزی کے لیے محنت بھی کرنا ہے، عیدی بننا نہیں ہے۔ یہی چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ والے آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آؤ زندگیاں کہاں گزر رہی ہے، آج ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہے، ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں، ہمارے لمحات کہاں لگ رہے ہیں۔ ہمارے اوقات کئی اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال میں تو لگے نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ سے ہم پوچھے کامیاب کون ہوئے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے مل گئی، یا اللہ کس کو مل گئی؟ آپ بتائیں، قرآن میں آپ پڑھے 18ویں پارے کا پہلا صفحہ، پہلی آیت، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہو، جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ آج تو کہتے ہیں کہ یہ دھجو پتی بن گیا کامیاب، کروڑ پتی ہو گیا کامیاب، اس کا بینک بیلنس جمع ہو گیا کامیاب۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے تو ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو فضولیات میں، لغویات میں لگانے سے بچاتے ہیں۔ آج ہمارے اوقات کہاں لگ رہا ہے، کہاں وقت لگ رہا ہے؟ وقت نہیں ہے تو مساجد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے تشکیل کر لے اللہ کے راستے میں جانا ہے 4 مہینے کے لیے تو گائے بائے چھاپتے ہیں، کہاں ہمارے بچے کو لے جا رہے ہیں؟ ارے آپ کا ہونہار بیٹا ہے، اگر شراب کی اس کو لت لگ گئی، جمعے کی اس کو لت لگ گئی، یا اگر فحاشی میں لگ گیا، اور یہی لوگ اگر سدھار کر آپ کے بچے کو دے رہے ہیں، اس سے بہتر اور آپ کے کون اچھے ہو سکتے ہو؟ جب شراب کا عادی ہو جاتا ہے، جب جواری سٹورا ہوتا ہے، لوگ انہی کے پیچھے جا کر کہتے ہیں ذرا ان کو جماعت میں بھیج دو، یہ سدھر جائے گا۔ اور جب بات کی جاتی ہے تو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کام بہت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جاؤ قبرستان کے اندر دیکھو، ایسی قبروں کو تلاش کرو، ان لوگوں کی قبروں کے پاس جاؤ جن کی زبان سے جملہ نکلا ہوا تھا میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آج دیکھو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ساتھ قبرستان گیا ہو، کہا چلو تمہارے ابا کی قبر میں فاتحہ پڑھ لے، کہا مجھے پتہ نہیں میرے ابا کی قبر کہاں ہے۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، امانت کے کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے اور کی نہیں۔ باپ کو بھول گیا، بیٹوں کو بھول گیا، بیوی کے حقوق کو بھول گیا۔ ارے ابھی تو زندہ ہے، وہاں کیا تجھے یاد رکھے گی، وہاں کیا ہوگا؟ دنیا کا عالم تو یہ ہے، ادھر مرنے والا جاتا ہے اور وہ پٹی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک کھیت میرے نام پر کرو، ایک پلاٹ مجھے دیا تھا، یہ مکان مجھے دیا تھا، اسی پر کیسز چلتے ہیں اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے میرے پیارے، کوئی ساتھ نہیں لے جاتا ہے۔ یہ جیب کی چابیاں ہمارے یہی رہ جائے گی، یہ خزانے یہی رہ جائیں گے، یہ ساری ہماری عزتیں یہی رہ جائے گی، ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا، ساتھ میں ایمان و عمل جائے گا، سارا ایسی پسارا ہے، کچھ نہیں جائے گا۔ یہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ والے آتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ اجتماعات اسی لیے تو ہوتے ہیں، اسی لیے ہوتے ہیں۔ کیا ہو اللہ کے بندو،
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے بندو، کہاں بھٹک رہے؟ کامیابی کی تلاش ہے تو آؤ اللہ کی طرف آؤ، اور مساجد کی طرف آؤ، اس دین کو زندگی میں لاؤ، اپنے گھروں میں دین کو لاؤ، اپنے اندر دین کو داخل کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں کامیاب ہوگے۔ یہ دنیا ہے ختم ہو جائے گی، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، رات میں اچھا ہے صبح چلا گیا، ابھی تو بات چیت کر رہے تھے ابھی چلا گیا، ابھی بول کر گئے واپس آئی تو ان کی ناش آئی، کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ساتھ میں کیا گیا ہے؟ کچھ نہیں گیا ہے، اچھے اعمال ہے تو ساتھ جائیں گے ورنہ وہ نہ لکھ دیں گے۔ اس لیے اسی لیے بلڈانے کے اندر اجتماع ہے پورے برار کا، چاروں ضلعوں کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے کاروبار سے، اپنے تمام مشاغل سے اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اجتماع سے شروع ہو چکا ہے وہاں پر، پیر کے دن صبح میں دعا ہوگی، آپ حضرات سے گزارش ہے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرے اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس اجتماع میں شرکت بھی فرمائے، اس لیے کہ اس جگہ جب شریک ہوتے ہیں تو مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کے اختتام پر مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں۔ چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔